बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कज़बल फुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب ماہ رمضان آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی انداز اپنا لیں اور اپنے لیے آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر لیں۔ انہی نصیحت والی باتوں کے ساتھ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان میں بول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے سردار جنت نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی عظمت آج 15ویں سحری یعنی آج کے دن بہت ہی خاص ہے۔ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے۔ آج یوم ولادت ہے الطیب الزکی السید المجتبیٰ الثبت الکریم الاہل بیت علیہ السلام نواسہ رسول اور جنت کے سردار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کی ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا،
آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت نے رسول کے دامن سے مقطوع نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا تھا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کرتی۔ امام حسن کی پیدائش کے بعد جبرائیل علیہ السلام امین و کائنات کے سامنے ایک ریشمی رومال پیش کرتے ہیں جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ علم النسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کے نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھے تھے، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام کسی سے موسوم نہیں تھا۔ کتاب علام الورا کے مطابق یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے تھے۔ امام حسن ابن علی اسلام کے دوسرے امام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے بات کروں، ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں اور سبھی کے چہروں پہ بہت مسکراہٹ ہے کیونکہ سبھی ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اپنے علماء کرام کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، آج 15ویں روزے کی سحری اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود۔ جنت کے سردار امام حسن کی ولادت کا دن، اور آج میرے خیال سے ہم کسی مسئلے مسائل کو بات کرنے کی بجائے آپ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ واہ واہ، امین شہیدی صاحب بسم اللہ کرتے ہیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے والے اس پہلے فرزند اور پنجتن آل ابا میں اور آئے مباہلہ کی مصداق کے طور پر فرزند نبی کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر میرا خیال ہے جتنا ہم گفتگو کرنا چاہیں، پروگرام کا وقت کم ہے، ہم اتنا نہیں کر پائیں گے۔ بالکل۔ اور اقبال نے غالباً کہا تھا کہ جب دوسرے آپ کے کسی محبوب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو خود بات کرنے سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے۔ کل ہم کسی محفل میں تھے اور ریکارڈنگ ہو رہی تھی کسی چینل پہ، تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ آج آپ بولیں ہم سنتے ہیں، اور ہمیں واقعی دل سے خوشی ہوتی ہے جب ان ائمہ اطہار اور نبی کے گھر کے افراد کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے نا تو ایمان میں ایک تازگی آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود تخلیق عالم ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اس گھرانے کے فرد ہیں، جو گھرانہ افضل ترین گھرانہ ہے، جو گھرانہ کائنات میں منتخب گھرانہ ہے، جس گھرانے کے مقابلے میں کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، جس گھرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اتاری ہے، جس گھرانے کو اس دین کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، جو دین تا قیام قیامت باقی رہنا ہے، جس گھرانے سے دین کا آغاز ہوا ہے اور دین پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور آخری زمانے میں بھی اس گھر کے بیٹے کے ذریعے سے دوبارہ پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا اور دین کا پرچم بلند ہوگا، جس کو مہدی آخر الزماں کہتے ہیں، اور وہ فرزند رسول ہیں اور اسی امام حسن اور امام حسین کے بچوں میں سے ہیں۔ اس حوالے سے یہ گھرانہ بڑا عجیب و غریب گھرانہ ہے۔ اس گھر سے انس، اس گھر کے ہر فرد سے محبت، یہ لفظوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جو کیفیت ہے وہ آپ کبھی بھی ایکٹنگ کے ذریعے سے، بناوٹ کے ذریعے سے، اداکاری کے ذریعے سے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل، یہ آپ کے خون کی پاکی کی علامت ہوتی ہے کہ جب تذکرہ آئے تو آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو، وجد کی کیفیت، جس کو آپ لفظوں میں بیان نہ کر سکیں۔ عشق محمد، عشق علی، عشق فاطمہ، عشق حسن و حسین، یہ وہ پاکیزہ ترین جذبات ہیں
जिनको अगर आप मुनशक देखना चाहें, इश्तिकाक, तो वो अल्लाह की मोहब्बत से मुश्तक चीजें हैं। यानी अल्लाह की अगर किसी के अंदर मोहब्बत हकीकी मानू में है तो फिर हो नहीं सकता कि इन हस्तियों के हवाले से उसका पूरा वजूद सर तस्लीम खम न हो। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम इस हवाले से वो हस्तियां हैं जिनकी आमद पर नबी करीम ने जश्न मनाया है, खुशी मनाई है। बेशक। अली और फातिमा ने खुशी मनाई है। बेशक। ये वो हस्तियां हैं जिनको हम पंजतने आले अबा और असहाबे किसा का एक फर्द कहते हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनको जब बनी नजरान के ईसाई बड़े बड़े पादरियों के मुकाबले में इस्लाम की सच्चाई की अलामत के तौर पर 5 शख्सियात को अल्लाह ने भेजा, तो उनमें चौथे फर्द ये हैं जिनको हम इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं। अगरचे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फर्जंदे नबी के तौर पर इस शख्सियत को पेश किया है। फर्जंदे नबी के तौर पर इमाम हुसैन को पेश किया है। आप ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे कोई नहीं है, बेटी में से आगे औलादें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से हजरत ईसा के लिए उस तरह से एहतमाम किया था, यहां पर भी बीबी दो आलम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए से नस्ल नबी को ता क़यामत जिंदा रखने का जो जरिया बनाया वो फातिमा के घर को बनाया है। और इस हवाले से ये पहली शख्सियत हैं जिन्होंने ज़ुर्रियत नबी को आगे बढ़ाना है। और अगर आप कुरान करीम में देखें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम मुशरिकीन मक्का के तमाम तर तंज, तमाम तर तशनी और तमाम तर एतराज़ात और तमाम तर वो जो एक फिक्री हुजूम था नबी करीम के खिलाफ, उसका रास्ता रोक कर जब आए ये कौसर, सूरह कौसर उतारी और फरमाया इन्ना अअतैनाका अल कौसर, तो उस कौसर की पहली मिस्दाक इमाम हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैहि है। उस कौसर की पहली मिस्दाक, क्योंकि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में मुशरिकीन मक्का इस इंतजार में थे कि इनका तो कोई बेटा है नहीं, जब जितने भी बेटे हैं वो वफात पा गए हैं, इनको जरा दुनिया से जाने दो, हम निपट लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने कहा कि मैं इस कुरान का भी मुहाफिज हूं और इस घराने का भी मुहाफिज हूं, और इस घराने को तुम खत्म हो जाओगे ता क़यामत में इस घराने को जिंदा रखूंगा। उस घराने की जिंदगी की बुनियाद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। तो इस हवाले से अगर आप जरा, मैं फिर कहूँगा, मैं मुख्तसर करता हूँ, मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब कुछ बोलें, नवीद अब्बासी साहब कुछ बोलें, अबू मोहम्मद साहब बोलें और अपने प्रोफेसर साहब बोलें। जब ये हजरात बोलेंगे तो वाकई मुझे लगेगा जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। क्या बात है। आज तो देखें हम जिस मोहब्बत में, जिस चाहत में बैठे हैं, मैं भी जब पढ़ रहा होता हूँ तो देख रहा होता हूँ चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनको पढ़ के ना आप दिल जो है ना वो ऐसे हो जाता है कि यार समझ में नहीं आ रहा होता कि आप कैसे उन जज्बात को कंट्रोल करें। जैसे वो एक छोटा सा वाकया था, जब इमाम हसन आपके कंधे पे थे तो किसी ने कहा कि वाह क्या सवारी मिली है, हज़रत उमर के हवाले से, हज़रत उमर के हवाले से। तो हुजूर पाक ने कहा कि नहीं, आप ये कहें कि क्या सवार है, तो सोचे कि क्या क्या मोहब्बत है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सरताब कदम तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, बतन फूल, मैं कुर्बान रज़ा उस चमनिस्तान करम पर, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह वाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिब्तैन उनके नीमों में है जामा नूर का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नूर बिनते नूर जोजे नूर ओ उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लहना नूर का। हजरत सईदुना इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, मैं बल्कि एक पहले एक ज़ाब्ता बयान कर दूं। एक शख्स ने कहा था कि मोहब्बत की तकमील उस वक्त होती है कि जब बंदा महबूब की खुशी में खुश हो जाए और महबूब के गम में गमज़दा हो जाए। जब वो देखे कि मेरे महबूब की आंखें खुशी से चमक रही हैं, तो ये
وہ کہا تھا نا میاں صاحب نے کہ اس سکھ نو میں چولہے پاواں، یعنی پنجابی ہماری ہاں ہاں کہ جے سونا میرے رب جے سونا میرے غم وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاواں۔ ہاں اگر میرا محبوب میری غم میں اور راضی ہے نا تو میں خوشیوں کو آگ چولہے میں لگا ڈالتا ہوں، آگ میں ڈالتا ہوں، بالکل۔ تو محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی اگر آنکھوں میں خوشی کی چمک ہے تو آپ بھی خوش ہو جائیں، اگر محبوب کے چہرے پہ کوئی مردگی ہے، کمزوری ہے، کوئی نالاں ہے تو آپ خواہ پریشان ہو جائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوشی میں خوش رہا جائے اور آپ کے غم میں غمزدہ رہا جائے۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے موقع آتا ہے تو ہر ایمان والے کا دل روتا ہے، کیونکہ اس وقت رسول خدا غمزدہ ہیں۔ اور آج 15 رمضان المبارک ہے، آج خدا کی قسم ہمارا دل خوشی سے اچھل رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ہم بہت خوش ہیں کہ آج میرے محبوب کریم میرے آقا خوش ہیں اللہ کہ آج ان کے چمنستان میں بہار آ رہی ہے، آج ایک کلی پھول بن رہی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ امام حسن کون ہے؟ آیت تطہیر جن کی شانوں میں اتری ان میں سے ایک حسن ہے، آیت مباہلہ جن کی شانوں میں اتری ان میں ایک حسن ہے، وہ حسن کہ جنہیں میرا نبی اٹھاتے کندھوں پہ بٹھاتے، نماز پڑھ رہے ہوتے یہ ان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، وہ حسن مجتبیٰ کہ جنہیں جب کندھوں پہ اٹھاتے تو صحابہ دیکھ کے رشک بری نگاہوں سے دیکھ کر کہتے واہ بھائی واہ، اور کیا سواری ملی ہے۔ کمال، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے فیصل بھائی، آج ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا ہر چیز ایسے ہی ہو جاتی ہے، ہمارا نظریہ اپنا نظریہ، مال سنت کا نظریہ، یہ کل کائنات اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے بنائی، اللہ کا نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب منشاء الہی کے تابع۔ اب اگر رسول کسی کے لیے کھڑے ہوں تو وہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، وہ رسول حکم الہی سے کھڑا ہوتا ہے، اور اگر رسول نیچے جھک جائیں اور سواری بن کر بچوں کو کھلائیں اور بچے کندھوں پہ چڑھ کے زلفیں پکڑ کے کہیں نانا ادھر ہو جائیں، نانا ادھر ہو جائیں، اب اس عظمت کو کائنات کا رب ہی جان سکتا ہے، ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ جن کا حسب بھی بے مثال ہے، جن کا نسب بھی بے مثال ہے۔ میں نے رات کو سنایا، ادھر بھی سنا دیتا ہوں، حسب اور نسب شان والا، نسب معلوم نسب، شان والا نسب، طہارت والا نسب، آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس۔ یہ اگر طرز کے ساتھ مفتی صاحب پڑھ دیں، طرز کے ساتھ، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے میلائیل ہیں، میلائیل کے بیٹے بیارت ہیں، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشخ، متوشخ کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، ابو طالب کے بیٹے علی المرتضیٰ۔ اور جب یہ دونوں نبوت و ولایت کا فیض ملا تو پھر آج 15 رمضان المبارک والے دن جلوہ گر ہو گئے حسن مجتبیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، یہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے تو یہ کون ہے؟ ہو بہو تصویر مصطفیٰ، ہو بہو تصویر مصطفیٰ، اور یہ نہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے مشابہت ہے،
बल्कि सहाबा किराम कभी तशरीफ लाते, ये हमारी सारी तकरीबन हाँ, सीरत की सफर किताबों किताब में में लिखा बहुत हुआ है। दूर दूर से आते थे। सहाबा किराम आते, रात गुजारते, अगले दिन आते, हर नमाज के वक्त बस कुछ भी नहीं कर रहे। इमाम हसन पूछते क्यों आए, आंसू बह पड़ते, बस याद महबूब आई थी, दिल बेकरार हो गया था, इधर आ गए, आपको देख लेते हैं, आका की जियारत की जो लज्जत है ना वो मिल जाती है। तो ये है वो पाकीज़ा घराना। खुदा की कसम, हमारी बाल बाल, हमारा रग रग के अंदर इनका प्यार है। हम तो कहते हैं कि जब हम मर जाए इसी इश्क में जिए, इसी इश्क में मरे। अल्लाह हमसे पूछे क्या लेके आए हो, हम कहें मालिक अमाल में बड़ी कोताहियां लेकर आए, लेकिन तू गवाह है कि हमारा दिल इन्हीं की यादों में धड़कता था, हमारी जुबानें इन्हीं के जिक्र से मुनव्वर थी, और यही वो हस्तियां हैं कि जिनका प्यार हम लेकर तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह अल्लाह। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं हमारी सैर की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल, और ब्रेक में भी और ब्रेक से पहले भी हमारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ख़ुद भी जज्बाती हो गए, हमें भी जज्बाती कर दिया, और हो जाता है बिल्कुल। ये मोहब्बत हम सब के दिल में इसी तरह से कायम है, और अल्लाह पाक हमेशा कायम रखे। और आज हमारे प्यारे नबी के बहुत ही प्यारे नवाज से जन्नत के सरदार इमाम हसन, उनकी विलादत का दिन, और समझे इस खुशी को हम इसी तरह से बांट रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी जो हर कदम पे मुझे, आपको, हम सब को बाकायदा रोशनी दिखाने के काम आती हैं। तो खुदारा थोड़ा ध्यान से बैठ के प्रोग्राम देखें, समझने की कोशिश करें। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब भी यहाँ पे मौजूद। आज मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, अमीन शहीदी साहब का ये कहना कि मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें, और क्या खूबसूरत अभी एक छोटा सा कलाम पेश किया हनीफ साहब ने। अगर आपने मिस कर दिया है तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा सहरी के बाद। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बड़े ही खुश नसीब हैं, बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें उस शख्सियत के ज़िक्र के लिए उनकी मोहब्बत में जमा फरमाया कि जिनकी पैदाइश पर 1400 साल पहले आज कायनात के नामदार, कायनात के रसूल खुदा, इमामुल अंबिया, इमामुल अव्वलीन वल आखरीन, ख़ातमुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुशियों का समा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले कितने खुश होंगे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज 1400 साल बाद यहाँ बैठकर खुशी से हमारे उनके तज़किरे से आंसू छलक पड़े हैं। जिन्होंने बराह रास्त उनको उस वक़्त देखा, अपने हाथों में उठाया, उन्हें प्यार दिया, उस रसूल का, उस फातिमा का, उस अली का क्या आलम होगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और आपने फरमाया कि मैंने इनका नाम हरब रखा है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फरमाया, आपने नाम हरब कैसे रख लिया? अल्लाह ने हज़रत हारून को बेटा दिया था, हज़रत हारून के बेटे का नाम अल्लाह ने आसमानों से उतारा। ये कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी के घर में, मेरे घर में बेटा हो और अल्लाह आसमान से नाम ना उतारे? फरमाया आज इसका नाम मैं हसन रखूँगा। जिस तरह हज़रत हारून के बेटे का नाम शब्बर आसमान से उतारा गया, इसी तरह हज़रत हसन का नाम भी आसमान से उतारा गया। हज़रत इमाम ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह आशिक़ की अहले बैत हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी तबक़ात शाफ़तुल कुबरा में, फरमाया हज़रत हसन का शुमार उन शख्सियात में होता है कि जिनकी मोहब्बत के बग़ैर इबादत कबूल नहीं है, और फरमाया इनकी मोहब्बत ही वो इबादत है। अगर मोहब्बत में कमी है तो इबादत में नहीं है, और इबादत अगर कामिल करनी है तो इनकी मोहब्बत पूरी अदा करनी होगी। हजर असवद को आक़ाए दो आलम ने एक मरतबा चूमा। आज आलम यह है कि क़यामत तक दुनिया चूम रही है, और रिवायात में आता है, उलमा बैठे हैं कि क़यामत के दिन
یہ حجر اسود پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو، اپنے ماننے والوں کو، چومنے والوں کے گناہوں کو سک کر جائے گا۔ میں قربان جاؤں حضرت حسن کے پاؤں میں آنے والی جوتی پر، ان کے قدموں میں آنے والی خاک پا پر، کہ وہ حسن جسے میرے مصطفیٰ نے صبح چوما، دوپہر چوما، شام چوما، ہر وقت چوما، ہر لحظہ چوما، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اتنا چوما، قیامت کے دن وہ حسن اس امت کے کتنے گناہگاروں کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نواسے رسول جگر گوشے بطول کے متعلق حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وَقَانَ الرَّسُولُ يَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق بھی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور حضرت حسن و حسین کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹوں کو چوما تو جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا، آپ چومتے ہیں مانا کے بیٹے ہیں، سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا ابوبکر، انس، میرے صحابہ، میں نے چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، ان سے سبحان جنت اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اور اللہ۔ میں اس سے آگے بڑھ کر اگر یوں کہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا تصور آپ دیکھیں، حضرت حسن اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں پیدل 25 حج کیے۔ کسی نے پوچھا سواریاں موجود، گھوڑے موجود، اونٹ موجود، پیدل سفر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا تصور پیش کیا؟ ایک جملے میں بات ختم کروں گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں خانہ کعبہ جاتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں قیامت کے دن جب اپنے رب کے پاس جاؤں تو سواری پہ نہ ہوں، پیدل ہوں۔ جب میں مکہ سے پلٹ کر واپس مدینہ منورہ آتا ہوں نانا کے مصطفیٰ کے روضے پر تو میرا دل کرتا ہے کہ جب میں حوض کوثر پر اپنے نانا کے پاس آؤں تو سواری پہ نہیں، میں پیدل ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مسجد سے نکل رہے ہیں، نکلتے ہوئے دیکھا بچوں میں حضرت حسن بھی کھیل رہے ہیں، آپ نے لپک کے دونوں ہاتھ پھیلائے، حضرت حسن کو اٹھا لیا اور اٹھایا، پیار دینے لگے، چومنے لگے تو حضرت علی نے بڑے لاڈ سے پیار سے فرمایا ابو بکر بیٹا کس کا ہے؟ فرمایا بیٹا علی کا ہے مگر تصویر مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے حضرات حسنین کریمین سے، کہیں سے مال غنیمت میں کپڑے آئے، سب کو، بچوں کو بھی کپڑے مل گئے، بڑوں کو بھی مل گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ان کو بھی دے دیے۔ تو کسی نے سوال کیا آپ نے سارے بچوں کو کپڑے دے دیے، مال غنیمت کے کپڑے تقسیم ہو گئے مگر حسن و حسین کو نہیں دیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے ایک تھیلا لایا، اس تھیلے کے اندر نئے کپڑے تھے، فرمایا وہ پرانے استعمال شدہ کپڑے تھے، وہ حسن و حسین کے قابل نہ تھے، حسن و حسین کے لیے یہ نئے کپڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ سجتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتب حدیث کے اندر کتنا نام ہے، یہ سارے اہل علم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، حضرت حسن جوان ہیں، کسی جنازے سے واپسی ہو رہی ہے تو جنازے سے واپسی پر دیکھا کہ حضرت حسن کے قدمین کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے موقع پا کر جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور حضرت حسن کے قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ جب قدم صاف ہوئے حضرت حسن کے تو حضرت حسن نے بازو پکڑ لیے، فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے بابا کی عمر کے ہیں، میرے والد کی عمر کے ہیں اور آپ میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ میرے لیے سعادت ہے کیونکہ ان قدموں کو میں نے اپنے نبی کے سینے کے ساتھ لگتے دیکھا ہے، ان قدموں کو میں نے اپنے نبی کے سینے کے ساتھ لگتے دیکھا ہے۔ آپ کی صحابت کے کیا کہنے، 3 مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا سارا مال لٹا دیا، یہ روایات میں ملتا ہے، گھر کے اندر کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 دینار یا درہم آپ کو ہدیہ کیے، تو کسی نے جا کر کہا جناب انہوں نے تو سارے تقسیم کر دیے، وہ گھر لے کر ہی نہیں گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جب وہ گئے تو ہاتھ صاف کر کے واپس گھر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتا تھا، میں اسی لیے حضرت حسن کو دیتا ہوں، انہوں نے جو دیا ان کو ثواب ملا اور مجھے جو ثواب ملا وہ اہل بیت پہ خرچ کرنے کا ثواب ملا۔ اور ان کی جو صلح ہے اس صلح پر اللہ جل شانہ نے انہیں کیا انعام عطا فرمایا، کیا اعزاز عطا فرمایا کہ وہاں صلح کی امت کو جوڑا۔ قیامت کا جو سب سے بڑا فاتح قیامت سے پہلے حضرت مہدی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بس ساری زندگی دعا ہے اللہ ان کا نام لیوا رکھے اور قیامت میں جب ہم قبروں سے اٹھیں تو اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ میں آج ایک ایک کر کے میں نے کہا چلتے جاتے ہیں مفتی نوید صاحب، نحمد رسول علی رسولہ الکریم، بس آپ نے جذباتی نہیں ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی آج بہت ہی مقدس گھڑیاں ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ میں اللہ نے ایک پھول عطا کیا
اور اس کا نام جیسے علماء کرام نے بتایا کہ حسن ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ابھی بات ہوئی کہ وہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی، نہ صرف خوشبو آتی تھی بلکہ حضور نے فرمایا، اور ہر حوالے سے یہ بہت بلند رتبے کی روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نبی نے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جب کلام کرتے ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ ذرا تصور کیجئے، دیکھیے کہ آج آپ کے گھر میں کسی اور کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم، کوئی خاندان کا بڑا اس کو گٹی دیتا ہے، اپنی گود میں لیتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے بعد ان کی پہلی خوراک نبی کا لعاب بنتی ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھا کر انہیں سینے سے لگاتے ہیں، حضور انہیں چومتے ہیں اور اللہ کے نبی خوش ہو کر ان کا نام حسن رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی عظمت، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت عمر کا ذکر ہوا، حضرت ابوبکر کا ذکر ہوا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ نبی علیہ السلام سے والہانہ عقیدت، محبت اور عشق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اپنا اعلان یہ تھا کہ ہمیں اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جتنی محمد و علی و زہرہ کی اولاد پیاری ہے، اور یہ عملاً انہوں نے بتایا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو قانون تھا کہ اوروں کے لیے اور معاملات ہیں، بدریوں کے لیے معاملات جداگانہ ہیں، یعنی جو بدر والے صحابہ ہیں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، تو ان کے لیے جو حصہ آتا تھا حضرات سیدنا ابوبکر صدیق، حضرات شیخین کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر حضرات حسنین کریمین ان دونوں کو بدریوں کے برابر حصہ دیتے۔ آپ ہی کے شہزادے، آپ ہی کے بیٹے نے کہا بابا یہ تو بدر کے وقت ابھی پیدا ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اور ہم بدر کی جنگ لڑنے والے لوگوں میں ہیں، ہم نے تو عہد کی جنگ لڑی ہے، ہم نے ان جنگوں کو دیکھا ہے، ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کم دیتے، ان کو زیادہ دیتے۔ یہ حضرت عمر ہیں کہ اور لوگ بھی سوال کرتے ہیں، بیٹا بھی سوال کرتا ہے، ڈانٹتے نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہوتے بلکہ محبت سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ تم نے جو بات کی ہے کہ میں ان کو زیادہ دیتا ہوں، تو میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی ان جتنا دوں گا، جاؤ حسن و حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ۔ یہ کہہ رہا کون ہے؟ یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، یہ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، پھر میرے پاس آؤ تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو بدریوں کو دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اس خاندان سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں میں محبت کی بات چل رہی ہے، شہیدی صاحب نے یہ بات کی، یہ مسلمانوں کا المیہ ہے اس دور میں کہ ہم بہت سارے ذکر کرتے ہیں، لیکن اب کچھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہونے لگا ہے، وگرنہ مجموعی طور پر ان کا ذکر کم ہوتا ہے، حالانکہ یہ حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، اور ان کا ذکر اس لیے بھی ہونا چاہیے۔ ابھی ذکر ہوا یہاں پر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت تذکرہ رہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے، وہ امیر المؤمنین بھی ہے، وہ خلیفہ راشد بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال ہے، اور وہ 6 مہینے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہیں وہ شامل کیے جائیں تو 30 سال بنتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسن کو اپنا نائب نہیں بنایا، اپنا قائم مقام نہیں بنایا، اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کو شاید بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ باپ کے بعد بیٹا بن جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے، ان کو حضرت علی نے نہیں بنایا بلکہ مسلمانوں کی جماعت صحابہ کی شورا نے علی کے بعد
سب سے بہتر حسن کو جانا اور حضرت امام حسن مجتبی کو خلیفہ راشد بنایا۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں، جو آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، یہاں محبت کی ندیاں اس وقت بہہ رہی ہے، ہر ایک اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنی چاہت کا اظہار کر رہا ہے، اور مسلمان جتنے بھی ہیں سوائے ناسبیوں کے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے بعد ملتا کیا ہے؟ فیصل قریشی صاحب ذرا اس پر توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہازین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دو میرے شہزادوں یعنی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، ان کے بابا علی سے پیار کرتا ہے، ان کی ماں زہرا سے پیار کرتا ہے، وہ قیامت کے دن کہیں اور نہیں اس درجے کی جنت میں ہوگا جس درجے کی جنت میں میں نبیوں کا سردار موجود ہوں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حسن و حسین کے پیار کا درس وہ بیدم وارسی نے کیا کہا تھا؟ بیدم یہی تو ہے 5 مقصود کائنات، یعنی ان 5 کو مقصود کائنات قرار دیا۔ یہ کوئی شاعری کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے محمد کے لیے، کائنات بنائی ہے علی کے لیے، کائنات بنائی ہے حسن و حسین کے لیے، کائنات بنائی ہے سیدہ زہرا کے لیے۔ میں آپ آج کائنات جتنے صدقے کھا رہی ہے وہ 5 تن پاک کا صدقہ کھا رہی ہے۔ آپ کو مجھے خیرات مل رہی ہے، در حسن سے مل رہی ہے۔ وہ حسن مفتی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑے سخی تھے، وہ اپنا ان کو جو ان کے پاس تھا وہ بانٹتے تھے، وہ اپنوں کو عطا کرتے تھے، وہ دشمنوں کو دیتے تھے، وہ ہر ایک کو دیتے تھے۔ وہ تو ظاہر میں نظر آتا تھا، وہ تو روایات میں موجود ہے، وہ تو مرویات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن ایک باطنی بات بھی سنیے گا، وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر صبح قیامت تک اس کائنات میں جو صدقہ اور خیرات بٹ رہا ہے وہ حسن کا ہے، وہ حسین کا ہے، وہ زہرا و علی کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت اسلامیہ کے محسن ہیں، اور انہوں نے اسلامی تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو کبھی بھی ماند نہیں پڑ سکتے۔ حضرت کہ یہاں بے شمار فضائل ہے، مناقب ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عبادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اخلاق میں انتہائی بلند تھے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن کھیل رہے بچوں میں۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اٹھا کر آگے بڑے، اٹھا لیا، اٹھا کر کہنے کہ شبیہ بے محمد لیسا بشبیہ علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہو، نبی سے زیادہ ملتے ہو تم۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آپ کی ہستی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عمیر بن اسحاق بن کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن جا رہے تھے، حضرت حسن کے ساتھ جا رہے تھے، فلقینا ابو ہریرہ، ہمیں حضرت ابی ہریرہ ملے، کہنے لگے حضرت میں آپ کے وہاں بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں رسول اکرم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ، تو آپ نے جسد مبارک سے اپنی قمیض اٹھائی، اپنی ناو مبارک ظاہر کی، حضرت ابی ہریرہ نے ناف پر بوسہ دیا کہ اللہ کے رسول یہاں بوسہ دیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب میں بریک کے بعد آپ کی طرف آ رہا ہوں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ شاہ صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن
میں ہوں غلام حسن، میری اولاد ہے غلام حسن. تو ہم تو سر ان کے در کے فقیر ہیں. ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو شبیہ رسول ہیں، اور ان کی ذات پر ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں. ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں. منگتا ہوں تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ میں ہیں جن پر خصوصی نوازشات ہیں. یعنی ان پر ہم کیا گفتگو کر سکیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لاڈلے چہیتے غلاموں میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک رات کے آخری پہر میں بارگاہ رسالت ماں سیدہ زہرا پاک کے بابا جان رحمت علی عمیان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دیکھا حضور نے اپنی چادر میں، حضور چادر میں ہیں اور چادر دائیں بائیں ہل رہی ہے. جب حضرت اسامہ کو دیکھا تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو کھول دیا. تو کیا دیکھا، ایک طرف دائیں امام حسن ہے اور بائیں امام حسین ہے. حضور نے ان کو اپنے جسم سے چمٹایا ہوا ہے. کیا نظارہ ہوگا، کیا رحمتیں برس رہی ہوں گی، کیا انوار و تجلیات کی باری. حضور کیا پیغام دے رہے ہیں امت کو. اللہ فرمایا اسامہ کو، دیکھو اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے، میری بیٹی یعنی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں. اور پھر آپ نے دعا کی اے اللہ، اور حضور کی دعا مقبول ہے اور امت کے لیے تعلیم بھی. دعا کی کہ اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور یہاں نہیں، آگے امت کو تعلیم بھی دے گئے. اور اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور جو ان سے محبت کرتا ہے خالق کائنات، تو بھی ان سے محبت. سبحان اللہ. یعنی پیغام یہ دے دیا اللہ کے رسول نے کہ جو بھی ولایت کی خیرات چاہتا ہے وہ حسنان کریمان کے قدموں میں آ جائے. یہ وہ در ہے سر جہاں پر فقیر بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں پر گناہ گار سے آلودہ آئے اس کو ولایت کی خیرات مل جاتی ہے. تو کیا کہنے امام حسن مجتبیٰ پہ. یعنی قربان جائیے وہ ہستی ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ فروز ہیں، صحابہ کا جرمٹ ہے، مسجد نبوی میں صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کیا سما ہوتا ہوگا. حضور خطبہ دے رہے ہیں، علماء جانتے ہیں خطبے کے وقت بڑی توجہ کا حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے. مگر قربان جائیے امام حسن یا حسین روایت میں ہے کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں. تو ایک جبے، وہاں جبہ پہنا جاتا تھا یعنی پہن، تو آپ کا جو کپڑا تھا وہ پاؤں میں اڑتا کہ حسن یا حسین قریب تھا کہ گر جاتے. حضور منبر کو چھوڑتے ہیں، اپنے خطاب کو موقوف کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں حسن اور حسین کی طرف، اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں کہ کہیں زمین پہ نہ گر جائے. آئے ہائے کیا محبت کا انداز ہے. اگر یہی حسن اور حسین حضور کے شہزادے، حضور نے جن کو اپنا بیٹا کہا، ہمیشہ بیٹا کہہ کے پکارا، اگر سجدے کی حالت میں آئیں تو اللہ اکبر امام الانبیاء اپنے سجدے کو طویل کر دیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو چوٹ نہ لگ جائے. اور اللہ اکبر یہ وہ ہستی ہیں سر، وہ شہزادے جن کو انہوں نے سب سے پہلے اگر کسی کی آواز سنی تو انہوں نے حبیب خدا کی کان میں آواز دی. اذان اور اقامت اللہ کے رسول نے ان کے کانوں میں اذان دی. خوشی کا عالم دیکھیں. حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان، آج گھٹی میں کہتا ہوں جو گھٹی ان کو دی گئی، آیا ہے پوری کائنات ایک طرف، اور حسنین کریمین کی جو گھٹی ہے اس کی اگر فضائل بیان کرتے تو وہ بیان ہی نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان جو ہے وہ حسن اور حسین کو گھٹی کے طور پر لعاب دین، جن کی پہلی خوراک بنی لعاب دین مصطفیٰ. حضور اگر مدینے کی گلیوں میں نکل جائیں تو کوچے مہک جاتے تھے. صحابہ آپ کو تلاش کرنا تو گلی قربان جی جن کی گھٹی لعاب مصطفیٰ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یعنی اللہ کے رسول خود نہیں، جو اللہ حکم فرماتا ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر ان کے نام روایت سے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کا نام حسن رکھا جبریل امین کے ذریعے. اور پھر قربان جائے حضرت امام حسن مجتبیٰ، وہی کندھے پر سواری ہو، کیا سوار ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ان کی کیا عظمتیں ہیں سر، ان پہ کون بات کرتا. تو ایک امام حسن مجتبیٰ اور تربیت کا بھی عالم دیکھ. ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں، عرابی بڑی عمر کے ہیں. امام حسن نے دیکھا ان کے وضو میں نقص تھا. آج سیرت حسن پہ بھی بات کریں کہ آپ کا کردار. اب ملاحظہ فرمایا تو وضو میں کوتاہی تھی. امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کیا اس گھرانے کی تربیت تھی. کہا ان سے، یہ نہیں کہا کہ آپ کا وضو خراب ہے، آپ کا وضو غلط ہے. جیسے آج ہم عام آدمی کو جھاڑ دیتے ہیں، کم علم والے کو کمتر سمجھتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں. قربان جائے امام حسن مجتبیٰ نے کیا پیاری تربیت ہے. جب دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کریں، وضو میں کوتاہی ہے، تو ان کو کہا وضو کے بعد کہ میں وضو کرتا ہوں، میرے وضو میں اگر کوئی کمی ہے تو میری اصلاح فرما دیں. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ وضو فرماتے ہیں. اور جب وضو مکمل کیا، کامل وضو تھا. یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے. تو فرمایا وضو جب مکمل کیا، وہ بزرگ سمجھ گئے، کہا حسن
तुम्हारे वजू से मैंने अपना वजू सही कर लिया। अल्लाह, तो ये तरबियत का अंदाज है। तो बस उम्मत को यही पैगाम है, हम सुभान मुंतशिर ना हो, हम टूटे नहीं। इमाम हसन मुश्तबा ने उम्मत को जोड़ा है, तो अल्लाह करे हम सब जोड़ने वाले बन जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया हादा इब्ने सैयदुन, फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। और यही इमाम हसन मुश्तबा ने जो सुलह कराई उसकी बरकतें सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया में बुजुर्गों से अकाबिरीन से, इमाम हसन से आप पहले गौसुल कुबरा यानी जो गौस आज जो बड़ी विलायत है वो आपसे है और ता क़यामत आपकी नस्लों में जाएगी। देखें हुजूर गौस आज़म इमाम हसन के शहज़ादे, वलियों के सरदार, मेरे दाता गंज बख्श अली हिजवेरी, गंज बख्श फैज़ल, आप दाता अली हिजवेरी आप उनके बेटे हैं। यहाँ चलिए अब्दुल्ला शाह गादी कराची वाले, कभी मुश्किल में खुदा की कसम जाओ अब्दुल्ला शाह गादी के दरबार पर, वहाँ भीख मांगो, इमाम हसन के बेटे हैं। तो हुजूर पैगाम यही है कि उम्मत को जोड़ दें और आइए अपने पाकिस्तान की कौम को भी जोड़ दें, हम मुल्क को मिल्लत के लिए इस्लाम के लिए मुत्तहिद हो जाए। यही इस घराने का पैगाम था। इन्होंने उम्मत को जोड़ा है। अल्लाह इनकी तुरबत पर अनवार और तजल्लियात की बारिश फरमाए। जब भी जन्नतुल बक्की जाए वो अंदर दड़ा, वहां तो मना किया जाता, मैं कहता हूँ चौकट पे खड़े हो जाएं, भीख मांगे। जब यहाँ हाजिरी दे के बाबा जान की बारगाह में जाएंगे, खुदा की कसम जब भी जाएं पहले सैयदा की बारगाह में, मदीने बुजुर्गों का तरीका, असलाफ का तरीका, सैयद इमाम हसन की बारगाह में सलाम पेश करें, उनको कहें कि अपने बाबा जान से हमारी सिफारिश करें। जब यहाँ से रसूल खुदा की बारगाह में जाएंगे, खुदा की कसम करम ही करम होगा, हुजूर की रहमत आपको अपनी आगोश में ले लेगी। माशाअल्लाह। फैसल भाई, इसमें मैं छोटा सा मैं एक छोटी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को जन्नतियों का सरदार करार दिया था, वाह वाह वाह, उस वक्त उनके क्रेडिट पे नमाजें कितनी थी, जिहाद की ज़रबें कितनी थी, कितने घोड़े दौड़ाए थे मैदान जिहाद में, और क्या उन्होंने क्या कुछ किया था कि जिस पर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि ये हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्वेश्चन है मेरा पूरी उम्मत से, वाह 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 वाह, दाढ़ी कितने साइज की थी, पगड़ी कितने वाल डाले हुए थे, लोटा कैसे पकड़ा, मुसल्ला, मसवाक क्या था? अरे भाई ये तो अभी शहजादे हैं, छोटी उम्र है। यहां से ये बात समझी जाए आले बैत अतार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बेशक ये आले बैत हैं, ला युकासु बिहिम अहद, इन पर किसी को क्यास नहीं किया जा सकता। इनकी खास, इनकी तीनत के अंदर वो कमाल है, इनकी जातों में अल्लाह ने वो कमाल रखा है जिस पर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जा सकते हैं। इसलिए कि भाई सोचें जरा कि अभी दो छोटे से शहजादे हैं, छोटी उम्र है, तो वो सरदार है, जन्नती जवानों के सरदार है। इसको हमारे और हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये उनकी फजीलत वाहबी थी। तो फजीलत वाहबी फजीलत कसबी पर हावी होती है। सुभान अल्लाह। यानी कमाई करो ना, मेहनत मजदूरियां करके वो जितना मर्जी चले जाओ, जो फजीलत वाहबी उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जी हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। देखिए ये जो घराना है ना, नबी करीम का घराना, अगर नासिबियत को एक तरफ रख दिया जाए तो उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है कि इनसे मोहब्बत ही दीन है। बता दें, ये हम लफ्ज बार बार बोल रहे हैं, नासबी है, ये जरा वजात कर दें नासबी क्या होता है, ताकि ये भी ना लोगों को समझ। इस बेचारा भी कल रात का कंफ्यूज हो रहा है कि नासबी क्या है। बता दें, शहीदी साहब बता दें, शहीदी साहब और नासबी। हाँ बता दें, पहले ये वाली बात मुकम्मल कर लो, फिर उसकी तरफ आता हूं। देखिए इस बात पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है कि ये वो घराना है जिनकी मोहब्बत ही ईमान है। बेशक ईमान, अमाल ईमान के बाद हैसियत इख्तियार करते हैं। अमाल चाहे आप पहाड़ के बराबर कर लें, ईमान न हो तो उन अमाल की कीमत मक्खी के पर जितनी नहीं है। उस अमल की कबूलियत का दारोमदार ईमान पर है, और ईमान की बुनियाद इन हस्तियों की मोहब्बत है। अब जरा सोचें, इनका मुकाबला किसी और से हो सकता है? मुमकिन नहीं है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, इस पर तमाम फिरकों का इत्तफाक है, तमाम फिरकों का। हमारे अहले हदीस बुजुर्ग तशरीफ फरमा है यहाँ पर, इन्हीं के बरसगीर जो बुजुर्ग हैं, सिद्दीक हसन खान कुन्नूजी, बहुत बड़े आलिम थे, 235-37 किताबें उन्होंने लिखी हैं। 150 साल पहले उनकी वफात हुई है, और भोपाल के नवाब थे, लेकिन उधर से इतने बड़े आलिम भी थे। उनकी किताबों में से एक किताब है
अहलुल बैत ही के हवाले से है, नाम मेरे जहन में आ जाएगा, याद करूंगा, तशरीफुल बशर फी मारिफती अइम्मत इस्ना अशर, अहलुल बैत के 12 इमामों के तारुफ के हवाले से, अहलुल बैत के 12 अइम्मा के तारुफ के हवाले से, इन्हीं के बुजुर्ग हैं और इसी बरसगीर में उन्होंने किताब लिखी है। इसी तरह से लुगातुल कुरान, लुगातुल हदीस, ये जो अभी हमारे मौलाना अहले हदीस के बहुत बड़े मौलाना थे इंडिया वाले, जिन्होंने तर्जुमा और शरह लिखी है सियासता की, जी वहीदुद्दीन साहब, उनकी किताब है ये। वहां पर उन्होंने महदी की तशरीह में ये बातें लिखी हैं जो मैं अर्ज करने लगा हूं कि आप इससे अंदाजा लगा लें ये अहलुल बैत सिर्फ शियों का विरसा नहीं है। अगर कोई ये समझे कि भाई ये तो सिर्फ शियों के इमाम हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ये कहें कि ये जो अल्लाह है सिर्फ मुसलमानों का है, बाकी तमाम मखलूकात का नहीं है, ये इस तरह की बात है। भाई आप अगर अल्लाह की तख्लीक के हवाले से देखें तो अल्लाह ने जिन हस्तियों को सामने रखते हुए जिनकी खातिर कायनात को खल्क किया है, ये वो हस्तियां हैं। तो ये अल्लाह की रहमत का मखलूक तक पहुंचाने का जरिया है। और मखलूक में शिया सुन्नी नहीं है, इंसान और हैवान नहीं है, तमाम आलम में मौजूद तमाम मखलूकात तक अगर कोई फैज अल्लाह का पहुंचता है तो इन हस्तियों की बरकत से पहुंचता है। ये हमारा ईमान है, ठीक है। मौलाना सिद्दीक हसन खान कुन्नूजी ने अपनी उसी किताब तशरीफुल बशर के मुकद्दिमे में ये बात लिखी है। खुद अहले हदीस, इमाम है, अहले हदीस है, कोई छोटी मामूली शख्सियत नहीं है। वो लिखते हैं कि उमवियों के दौर में अहलुल बैत के नाम को मिटाने की जो रियासती कोशिशें हुई, उसके नतीजे में मुस्लिम उम्मा के दरमियान एक तबका ऐसा पैदा हुआ जिसने अहलुल बैत से लोगों को दूर करना चाहा। अब उसके लिए फिर प्रोपेगंडों के अंबार लगा दिए, जाली अकवाल, जाली अहादीस, फलान फलान। अहलुल बैत की दुश्मनी में नासिबी उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने अहलुल बैत से दुश्मनी इख्तियार की। वो ये कहते हैं कि उसके मुकाबले में मैं जब अहलुल बैत की अजमतों को कुरान और सुन्नत में देखता हूं, नबी करीम की अहादीस में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आलम आखिरत में इसी वजह से पकड़ा जाऊंगा कि तुमने अहलुल बैत का दिफा क्यों नहीं किया। इस बुनियाद पर उन्होंने फिर ये किताब लिखी और लिखने के बाद आखिर में लिखा, उसी मुकद्दिमे में उन्होंने लिखा है कि मैं इस किताब की बुनियाद पर आलम आखिरत में, महज़र नबी में, नबी करीम की बारगाह में अपने आप को सुरखरू महसूस करूंगा कि या रसूलल्लाह, मैंने आपकी औलाद का सही तारुफ माशरे के अंदर पेश किया है। अब आप उस किताब को पढ़ें, वो इमाम अहले हदीस है, वो तमाम वही रिवायतें जो अहले तशय्यो के अंदर मौजूद हैं, तमाम वही रिवायतें हैं जो बाकी मकातिब फिक्र के अंदर मौजूद हैं। अब दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि शिया सुन्नी, अहनाफ हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, जाफरी हो, जैदी हो, अबाजी हो, जितने भी मुस्लिम फिरके मौजूद हैं माशरे के अंदर, उन सब के अंदर एक बात पर इत्तफाक है कि नमाज का हिस्सा दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ में अगर आप इस घराने को नफी कर दें, नबी करीम का सिर्फ नाम लें, तो आपका दुरूद कामिल नहीं है। जब आपने दुरूद कामिल नहीं पढ़ा तो आपकी नमाज नहीं है। आपकी नमाज के दुरुस्त होने की शर्त यह है कि इस घराने पर आप नबी करीम के साथ दुरूद भेजें। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये कौन सा घराना है। बेशक अब तमाम सहाबा कराम नबी करीम की तरबियत में जिन्होंने कारहाय नुमायां अंजाम दिए, जिन्होंने वाकई नबी करीम से आखिरी वक्त तक अपनी वफादारी निभाई, उनके कदमों की खाक को हम अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट कहूं। शाह साहब ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू कर लें। ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। जहाँ एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। यकीन मानिए वक्त बहुत ही कम है आपके ज़िक्र के लिए, और दिल तो यही चाहता है कि सुनते रहें, बातें करते रहें, उनका ज़िक्र चलता रहे। बहुत सारे ऐसे अभी वाक़यात, बहुत उनकी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें जो हम अभी तक बात नहीं कर पाए उस पर। एक पूरी जो जवानी के बाद की एक पूरी ज़िंदगी है
اس پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. خیر آج ماشاءاللہ سے شروع سے جو ساری بات چلتی رہی وہی چلتی رہی. امین شہیدی صاحب گفتگو کر رہے تھے, میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ مکمل کریں. جی میں عرض کر رہا ہوں چونکہ بڑا اہم نقطہ ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ضرور گفتگو ہو. ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, یہ ذرا ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم کے سائے میں تربیت پانے کے بعد جو بھی فرد نبی کریم اور ان کی اولاد کا آخری وقت تک وفادار رہے نا, تو اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. سبحان اللہ. معیار یہ ہے ہمارے لیے. اس معیار کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد رہے, ان کے لیے یہ کعبے کی حیثیت رکھتے تھے. اہل البیت اور ان کا گھرانہ کعبے کی حیثیت رکھتے تھے. اور اس حوالے سے جہاں پر بھی کوئی معنوی مشکل ہو یا فکری مشکل ہو, سب کا رخ اس گھرانے کی طرف ہوتا تھا. سبحان اللہ. معنوی بھی اور فکری اور ذہنی بھی, ہر معاملے میں یہ گھرانہ مرکز ہوتا تھا, باقی سب کا رخ اس گھرانے کی طرف ہوتا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز میں سب کا اتفاق ہے کہ اس گھرانے کا تذکرہ کیے بغیر, ان پر درود اور سلام بھیجے بغیر, صلوات جب آپ پڑھتے ہیں, درود آپ پڑھتے ہیں, ان کا تذکرہ کیے بغیر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں ہے, قبول نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ معیار ہے, یہ معیار ہے. اسی لیے نبی کریم نے اپنے ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ فرمایا, اور یہ جملہ مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. انی سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. میں اس کا دوست ہوں جو تمہارا دوست ہے, میں اس کا دشمن ہوں جو تمہارا دشمن ہے. میری دوستی اور عشق اس کے ساتھ ہے جس کی دوستی اور عشق تمہارے ساتھ ہو, اور میری دشمنی اس کے ساتھ ہے جس کی دشمنی تمہارے ساتھ ہو. یہ ہمارے لیے معیار ہے اور بات ختم ہو گئی. ماشاءاللہ. بالکل بالکل. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یہ ہستیاں واقعی ایسی ہستیاں ہیں جن سے محبت ایمان ہے, واہ 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 واہ. اور جن سے محبت سے جنت ملے گی. واہ واہ. جو شخص ان ہستیوں سے بے نیاز ہے اور ان سے بے نیاز ہو کر کوئی بھی عمل کرتا, ان کو قدوہ نہیں بناتا, اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہر اخلاق میں ہر طریقے سے ہمارے قدوہ ہے, ہمارے پیشوا ہے. واہ واہ. آپ ان کی اخلاقیات دیکھیے, انسانیت دیکھیے, کتنی عظیم ہستیاں ہیں یہ. ہمارے ایک تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ, اس میں 8ویں جلد میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے را غلام اسود, ایک باغ میں گئے آپ, ایک کالا شخص حبشی بیٹھا ہوا ہے, غلام ہے, وہ روٹی کھا رہا ہے. ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو دیتا ہے. کتا رکھا ہوا تو ان کے باغ میں. تو حضرت نے اسے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہلے انا استحی انا آکل ولا اطعم. مجھے شرم آتی میں کھاؤں یہ نہ کھائے. حضرت نے دیکھا اس شخص میں یہ کمال ہے, اتنی شفقت ہے. آپ لا تبرح مکانک, حدیث روایت کا الفاظ لا تبرح, بس یہی بیٹھے رہنا, یہی بیٹھے رہے, ہلنا نہیں یہاں سے. تو اسے بٹھا کر گئے اس کے مالک کے پاس, جو اس کے سردار تھا, آقا تھا, سید تھا, اس کے پاس گئے. اسے کہنے لگے مجھے یہ غلام بیچ دو. واہ واہ. انہوں نے غلام خرید لیا. آ کے اسے کہا کہ تم آزاد ہو. فرمایا یہ باغ جس باغ میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے یہ بھی مجھے دے دو. وہ باغ بھی خریدا اور غلام کو بھی آزاد کرا, صرف ایک خوبی پر سبحان اللہ کہ وہ اللہ کے مخلوق پر شفیق ہے. واہ واہ واہ. حضرت جو تھے اخلاق اعلیٰ نمونہ تھے. ایک صاحب آئے, شام سے آئے, انہوں نے آ کر آپ کو جب کسی نے بتایا حضرت حسن ہے, اس نے بدتمیزی شروع کر دی, بہت بدتمیزی کی. حضرت سنتے رہے, مسکراتے رہے. یہ اہل بیت ہی کا ہماری اتنی بڑی بڑی باتیں, آپ حلم اور بردباری کا پہاڑ تھے. اللہ. اور اس نے بہت باتیں فرمایا. جب کہہ چکا اب تم کہہ چکے, یہ کہہ مجھے لگتا تم نئے آئے ہوئے مدینہ میں. جی میں نیا آیا ہوں شام.
अगर तुम्हें जगह की रहने की ज़रूरत है मैं तुम्हें रहने जगह देता हूँ, अगर तुम्हें खाने की मैं तुम्हें खाना पेश करता हूँ। आप ऐसे अखलाक से मिले उससे, ऐसी ऐसी बातें की, फरमाने कि आप कौन है, आप कहना आप उसी वक्त क्या तौबा करके कह रहे हज़रत मुझे गलती होगी, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, आप जो थे वाकई यानी इंसानियत आला दर्जे पर फाइज थे। तो आप कि एक शख्स ने आपकी गीबत की, तो आपको किसी ने बताया आकर कि फलां शख्स ने आपके बारे में बुरे अल्फाज कहे, हजरत उसे कुछ नहीं कहा, बेहतरीन खजूरों का एक थाल भरा, उसे घर खटखटाया, फरमाया ये खजूरें तुम्हारी। हजरत खजूरों का मुझे मेरे लिए क्यों लाए, क्योंकि तूने अपनी नेकियां मुझे दी हैं, मैं तुम्हें खजूरें दे रहा हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। यानी गीबत करना किसी, तूने मुझे अपनी नेकियां दे दी हैं, क्यों हदीस में आता है जो किसी गीबत कर दो अपनी नेकियां उसको दे देता है। बिल्कुल। तो ये हस्तियां ऐसी हैं जिनका जितना भी जिक्र किया जाए कम है, ये जितने कमालात क्या बयान बात किए है कम है। जी मुफ्ती साहब, मजा आ गया। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क व मोहब्बत और इल्म के बागात में से फूल और मोती चुनकर हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिराज पेश किया जा रहा है। तो एक बड़ी ही खूबसूरत बात जहन में आ गई। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की महफ़िल और मजलिस का मुत्तफ़िका इस बात पर इजमा है कि अक़ज़ाहुम अली, हज़रत अली सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। सुभान एक मरतबा सहाबा इकराम की मजलिस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, हम में सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले, बड़ी खुशी से कि हज़रत अली सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, नहीं आप गलत कह रहे हैं, सिर्फ मदीना में नहीं, मक्का और मदीना में अली से अच्छा फ़ैसला करने वाला कोई नहीं है। सुभान। हज़रत उमर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर ने फरमाया, भाई क्या बात हो रही है, मुझे भी बताई जाए। फरमाया, जी मदह अली हो रही है। फरमाया, क्या बात हो रही है। कहा, जी हज़रत ने ये कहा है और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये कहा है। कहा, दोनों ने गलत कहा। कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर। दोनों ने गलत कहा। सिर्फ मक्का मदीना में नहीं, पूरी दुनिया में हज़रत अली सबसे बड़े चीफ जस्टिस हैं, उनसे बड़ा फैसला करने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ से आप हज़रत इमाम हसन की शान देखिए कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़रूरी तमाम उमूर में मुशावरत कौन कर रहा है? अक़ज़ाहुम अली के बादशाह हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किसी ने पूछा, जनाब आप अपने बेटे से मुशावरत करते हैं? फरमाया, मैं उससे मुशावरत क्यों ना करूं कि जिसके फ़हम व फरासत में मुझे ज़हानत रसूल नजर आती। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। एक मौका पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आपकी तरबियत किसने की? तो आपने बड़ा अजीब जुमला दिया। फरमाया, वैसे तो मेरी तरबियत मेरे नाना मुस्तफ़ा ने की है, लेकिन 15 बातें ज़िंदगी में मुझे याद हैं कि मेरे नाना के अलावा मुझे किसी और ने नहीं सिखाई। मुझे सलाम करने में पहल पर मेरे नाना ने लगाया, मुझे दुआए कुनूत मेरे नाना ने सिखाई, मुझे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही मेरे नाना ने सिखाई, मुझे वुज़ू का तरीका मेरे नाना मुस्तफ़ा ने सिखाया। आपका एक खादम था, उस खादम के घर में दूसरे एक खादम की बीवी आई। उसने कहा, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा है, इसकी वजह क्या है? वो तुम्हारे साथ लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, डांटता नहीं, गुस्सा नहीं होता। अल्लाह, दुआ करो मेरा शौहर भी ऐसा हो जाए। फरमाया, उसका एक तरीका है, अपने शौहर को चंद दिन के लिए हजरत हसन की खिदमत में भेज दो, वो खुद ऐसा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये जो शख्सियात हैं, ये हमारे लिए मशाल राह हैं। बिल्कुल। हम इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं अभी ब्रेक में भी बात कर रहा था कि हम जब इनके अय्याम आते हैं तो सिर्फ शहादत पर बात करते हैं, हमें इनकी ज़िंदगी पर बात करनी चाहिए। इनकी ज़िंदगी को निखार कर आवाम के सामने, कौम के सामने, अपनी औलाद के सामने, अपने बच्चों के सामने रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इनकी ज़िंदगी पर अमल पैरा होने की और नक्शे पा पर चलने की तौफीक नसीब। आमीन आमीन सुम आमीन। मुफ्ती नवीद साहब। फैसल कुरैशी साहब, माशाल्लाह यहाँ आज वाक़यतन जब से रमज़ान शुरू हुआ है और ये 15वां रोज़ा, जितनी ईमान को ताज़गी और हरारत आज मिली है, मैं नहीं समझता इससे कबल यहाँ ये माहौल बना हो इस तरह का। इस पर मैं आपको, चैनल को, सबको खिराज तहसीन पेश करते हुए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आम तौर पर यह समझा जाता है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान या अहले बैत अतहार ये कोई अलग अलग चीज़ें हैं। जो सहाबाए किराम थे, आप देखिए कि अभी ज़िक्र हुआ कि हज़रत उमर किस तरह मोहब्बत करते थे, हज़रत अबू बकर किस तरह मोहब्बत करते थे, और इन मोहब्बतों का जवाब, यानी ये बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिनका भी ज़िक्र हुआ, वो सहाबी रसूल हैं। हज़रत इमाम हसन व इमाम हुसैन घर में रो रहे हैं
اور حضرت سیدہ زہرا سے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں روتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی اور گھر میں کچھ نہیں. یہ روایات ہمارے ہاں موجود. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات سنی، وہ گھر سے کچھ تازہ روٹی بنا کر لا کر انہوں نے پیش کی کہ یہ لیجئے اور کھائیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، وقت گزر گیا، وقت بیت گیا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے امیر ہو گئے. وہ صحابہ کرام میں بہت امیر ترین شخصیت تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف. ان کا سونا ان کے وصال کے بعد جو تقسیم کیا گیا تو کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے، اتنے امیر تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ تو حسن و حسین کے در کی خیرات ہے جو مجھے ملی ہے. یہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں. یہ انداز محبت ہے. حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا معاصرہ کیا ہوا ہے بلوائیوں نے، اور مدینے پر وہ حملہ آور ہیں. حضرت علی المرتضیٰ پہلے کہہ چکے اے امیر المومنین آپ اجازت دیجئے ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جنگ خود سے نہیں کر رہے حضرت مولا علی، وہ پوچھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں گے تو پھر جنگ بھی ہوگی. تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میں جنگ کے لیے آپ کو نہیں کہتا، جو حالات ہیں میں انہی پر راضی ہوں. تو آپ کے دروازے پر آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن و امام حسین حضرت عثمان ذی النورین کے دروازے پر پیرا دے رہے ہیں، اور پیرا ایسا دیا کہ پیرے کا حق ادا کیا. کسی کی اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں ہوئی. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. آج 2-4 لوگ زیادہ ہو جائیں تو حملہ آور ہو جاتے ہیں اور بیچارہ اکیلا 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں. لیکن حضرت حسن و حسین وہ شیر خدا، وہ حیدر کرار کے بیٹے تھے. کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازے سے جائے. جو حضرت عثمان تک پہنچے وہ چھت کے راستے سے پچھلی دیوار پھلانگ کے آئے دوسرے گھروں سے ہوتے ہوئے. لیکن حضرت مولا علی نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے حق ادا کیا ہے اے والد ہمارے، اے بابا، ہم نے دروازے سے کسی کو جانے نہیں دیا. تو یہ انداز، یہ محبت ہمیں صحابہ کے ہاں اہل بیت کے لیے نظر آتا ہے، اور اہل بیت کا ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو محبت کا تعلق نظر آتا ہے. فیصل قریشی صاحب، اس محبت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور بات میں اس پر ختم کروں گا. پہلے بھی عرض کی، اب بھی کہ لوگو آج تم کامیابی چاہتے ہو، سیاسی استحکام چاہتے ہو، تم ملک میں امن چاہتے ہو، رواداری چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام جو ابو بکر صدیق نے کیا اور جو درس انہوں نے دیا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے پیارے ہیں. اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت، محبت، وابستگی اختیار کرو. تمہیں سیاسی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کا استحکام مل جائے گا. سبحان اللہ. شاہ صاحب اور قربان جائیے، جو جداگانہ حیثیت پوری ملت اسلامیہ میں، پوری مخلوق میں امام حسن مجتبیٰ کی ہے اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کی ہے، وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں کہ شبیہ رسول ہیں. سر سے لے کر ناف تک سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اور ناف سے لے کر پاؤں، اور پھر یہ تو حضور کے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک و نور ہے. تو قربان جائیے، میں امام حسن کی ایک دعا آج ناظرین کو، سامعین کو، یہ ولادت کے موقع پر، یہ امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے برکات آل رسول میں، امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے تاریخ خلفاء کے اندر یہ دعا امام حسن کی جو خاص دعا، اس کو دعائے خاص کہتے ہیں. اور یہ غیبی امداد کے لیے، یعنی آدمی بالکل مفلس ہو جائے تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے. اور حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ سند کے ساتھ یہ دعا ہے. امام حسن مجتبیٰ جیسے حضرت نے فرمایا، اور یہی اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے کہ 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں. مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ امیر المؤمنین تھے، اور پھر جب آپ نے دیکھا تو پھر حضرت معاویہ کو آپ نے امیر مقرر کیا. اور اس دوران آپ کے بیت المال سے ایک وظیفہ کتاب، دونوں کتابوں میں لکھا ہے خلا، کہ 1000 دینار یا 1000 اشرفی وہ آپ کا مقرر کر دیا گیا. کچھ عرصے تک وہ کچھ وقت پہنچا، اس کے بعد وہ وظیفہ اب تک نہ آیا. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کہ گھرانہ بڑا گھرانہ تھا اہل بیت کا، تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ حالت جو ہے وہ فاقے تک آ گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے قلم اور سیاہی منگائی اور حالات امیر معاویہ کو لکھنے چاہے، مگر کچھ لے سوچ کر ہاتھ کھینچ لیا. فرماتے ہیں اسی رات میرے نانا جان رحمت عالم خان میں تشریف لائے. فرمایا بیٹا حسن کیسے ہو؟ فرماتے میں نے پورا واقعہ عرض کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بیٹے سے، امام حسن سے یہ دعا پڑھا کرے.
अल्लाहुम्मा क़्ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रजाअका वक़्त रजाई अम्मन सिवाका हत्ता ला अर्जु अहदन गैरक। एक यहाँ तक है और एक रवायत में आगे तक भी है। तो आप फरमाते हैं चंद ही दिनों के बाद बरकात आले रसूल में 5000 दिनार और तारीख़ खुलफा में 15000 दिनार भेज दिए। तो वो दुआ ख़ास है, इमाम हसन मुश्तबा इसको पढ़ा करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ी बरकत। अल्लाहुम्मा क़्ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रजाअका वक़्त रजाई अम्मन सिवाका हत्ता ला अर्जु अहदन गैरक। तो आज इमाम हसन के वसीले से दुआएं भी मांगे, ये वो बारगाह है, इनके सदके वसीले से दुआएं मकबूल होंगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कुरैशी साहब सम अप। जी, मैं बात को थोड़ा सा, शाह साहब ने एक वाक़या बयान किया, मैं थोड़ा इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, ये कई जगह किताबों में मिलता है अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि आपने इंतज़ार किया कि पैसे नहीं आए, फिर दरबार खिलाफत से उनका जो वजीफ़ा था वो 1 लाख दिरहम था या उससे ज़्यादा था। तो कई लोग ये समझते हैं कि जी ये इमाम हसन की अपनी ज़ात के लिए था, ऐसा नहीं है। ये दूसरी जेहत छोड़ दी जाती है। वो जितना भी मुआहिदा हज़रत इमाम हसन ने वजीफ़े के हवाले से ये जो कुछ भी किया था वो अपनी ज़ात के लिए नहीं था, बल्कि उन शुहदा की औलाद के लिए था जो जंगों में शहीद हो गए थे। जी जी। अल्लाह। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, एक दफ़ा इसी तरह का वाक़या हुआ कि आपका जो आया मामला दरबार खिलाफत से, दरबार अमारत से, तो वो हजरत ने कहा कि जी जाओ ज़रा देखो कि हसन इन पैसों के साथ क्या करते हैं। तो वो बंदा जब वापस आया तो उन्होंने कहा क्या क्या किया हसन ने उन पैसों का। उन्होंने कहा जनाब जाते हुए रास्ते में बांटते गए और जिस वक्त घर पहुंचे तो उनके पास मैंने खुद देखा कि दरवाजे पे अंदर दाखिल होने से कबल वो जिस थैली के अंदर उनके पास वो रकम थी उसको भी बाहर फेंक कर गए, वो घर में 1 दिरहम लेकर भी नहीं गए। तो ये आले बैत अतहार, याद रखें, ये उम्मत के मोहसिन हैं, इन्होंने उम्मत को पाला है, इन्होंने उम्मत पे करम नवाजियां की हैं। और फिर वो मंजर भी देखें कि आपको जहर दी गई इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, और जहर की वजह से आपका जो जिगर था उसके टुकड़े टुकड़े होकर आपके मुंह के रास्ते से निकले, खून बह रहा। इतना सोचें जरा कि वो किस कदर दर्दनाक सिलसिला था। तो आपने अपने भाई हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि भाई आओ दुआ करते हैं। तो उन्हें समझे शायद ये अपने कातिल के खिलाफ दुआ कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, वक्त याद करो कि जब सारी रात की इबादत के बाद हमारी मामा हजरत फातिमा दुआ किया करती थी, ए अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत की मगफरत फरमा। जहर खाकर मुंह से कलेजे के टुकड़े निकल रहे हैं और वक्त शहादत करीब है, और रसूलुल्लाह का ये ख़ानदान फिर भी क्या कहते हैं, अल्लाह हमारे नाना की उम्मत की मगफरत फरमा, किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं। मरवान लहीन बदबख्त नासबी आपके घर बंदा भेजता है कि जाओ जाकर हसन को ये और ये गाली दो। हजरत गवर्नर है वो, और जिस वक्त, और ये सही रिवायात के अंदर मौजूद है, मेरा इस पर यूट्यूब के ऊपर पूरा क्लिप मौजूद है, जिसने देखना है उसको देख लें मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जिस वक्त वो जाकर बंदा कहता है तो आप सुनते हैं, भाई घर जाकर, फैसल साहब घर जाकर बंदा कहता है कि आपको फलां बंदा ये कह रहे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। इमाम हसन मुज्तबा सुनते हैं, आप सुनकर फरमाते हैं मुझे तो नहीं पता वो जो मेरे बारे में कह रहे कि ये मेरे अंदर पाए जाते हैं, अलबत्ता हमें तो यही मालूम है कि हमारे बारे में तो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह अकबर, हमारे बारे में तो ये आयतें नाजिल हुई हैं, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हमारे बारे में तो ये आयत नाजिल हुई है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसालल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फिर आपने आयतें पढ़ी और आपने जाकर फरमाया कि जा और मेरी तरफ से उसको पैगाम दे। अगर तू जैसे कहता है मैं वैसा नहीं हूं और यकीनन नहीं हूं, तो मैं मामला अल्लाह की जात पर छोड़ता हूं। यही बात है, आज दरूदो सलाम भेजा जा रहा है आले मोहम्मद पर, और लानतों में नाम आ रहा है मरवान जैसे बदबख्तों का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जिक्र इसलिए होता है ताकि हमारे दिलों में इन हस्तियों का प्यार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और
رضوان بھی یہاں پر ہیں. انشاءاللہ اب افطار پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. جی صد مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا یا حسن ابن علی یا حسن ابن علی دنیا میں آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا یا حسن ابن علی یا حسن ابن علی دنیا میں آمد مرحبا. جس کو پڑھتا ہو سنو دارین میں قرآن بھی جس کو پڑھتا ہو سنو دارین میں قرآن بھی دارین میں قرآن بھی فاطمہ کی گود کو فاطمہ کی گود کو ایسا سپارہ مل گیا. مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا یا حسن ابن علی یا حسن ابن علی دنیا میں آمد مرحبا. تو پانچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا یا حسن ابن علی یا حسن ابن علی دنیا میں آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا یا حسن ابن علی یا حسن ابن علی دنیا میں آمد مرحبا. چوم کر مولا حسن کے ہونٹ آقا نے کہا چوم کر مولا حسن کے ہونٹ سرور نے کہا میرے آقا نے کہا مجھ کو اپنا آپ ہی مجھ کو اپنا آپ ہی سارے کا سارا مل گیا. مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. ابن رسول سید ذی شان ہے حسن شیر خدا سیدہ کی جان ہے حسن چہرہ ہے جن کا ہو بہو عکس رخ رسول ایک کائنات حسن کا عنوان ہے حسن یک
خدا بنا گئی انہیں تربیت بطول، نائب علی کے داعی قرآن ہے حسن، تخت اور تخت اور تاج امن پہ قربان کر دیا، دین نبی پہ آپ کے احسان ہے حسن، جن کو رسول سید امت قرار دیں، ایسے عظیم باخدا انسان ہے حسن۔ مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے گئے یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا۔ دوسرا شعبان میں تجھ کو ملے گا صبر کر، دوسرا شعبان میں تجھ کو ملے گا صبر کر، تجھ کو ملے گا صبر کر، دین کی کاشت تجھے، دین کی کاشت تجھے پہلا کنارہ مل گیا۔ مرحبا صد مرحبا، جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کے بھائی حسین اور نانا نبی، اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا۔ میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن۔ مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبا کملی والے کا۔ مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا۔ یا حسن ابن علی، یا حسن ابن علی، دنیا میں آمد مرحبا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرا محترم عزیزو، میرا بھائیو، میری بہنوں، میرے دوستو، آج رمضان المبارک کی 15ویں سحری ہے اور یہ صبح اتنی مقدس ہے، اتنی محترم ہے۔ یہ آج کی سحری اس لیے اعزاز بخش ہے کہ اس سحری کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا جناب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا 15 رمضان ولادت ہوئی، اور یہ شرف سعادت
اہل بیت کے گھرانے کو اللہ نے خیر و برکتوں کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن وہ پھول، وہ شہزادہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، وہ آپ کی صورت والا، وہ آپ کے اخلاق والا، وہ آپ کی طرح کردار والا، وہ آپ کی طرح شبھی رکھنے والا، وہ آپ کی طرح سخی، وہ آپ کی طرح بردبار، وہ آپ کی طرح حلیم، وہ آپ کی طرح کریم، وہ آپ کی طرح درگزر کرنے والا، وہ آپ کی طرح بڑا جگر رکھنے والا، وہ آپ کی طرح صلح پسند، آپ کی عادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو آراستہ عادتیں تھیں وہ جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور یہ سعادت جو حضرت حسن اور حسین ان دو کے نصیب میں آئی ہے، ان کے نصیب تو ایسا نصیب بھی 15 رمضان کو رش کر رہا تھا کہ ایسا نصیب تو کسی کا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا نانا تو کسی کا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا باپ تو کسی کا ہوا ہی نہیں ہے، ایسی ماں تو کسی کی ہوئی نہیں ہے، ایسا دادا، ایسا نانا، ایسی دادی، ایسی نانی، یہ تو کہیں ہوا ہی نہیں جو اعزاز حضرت حسن کے نصیب میں آیا، جو شرف حضرت حسن کے نصیب میں آیا۔ گٹھی رسول اللہ کا لعاب بنے، سواری رسول اللہ کا کندھا بنے، کھیلنے کے لیے حضور کا دامن ہو، حضور کی گود ہو، حضور کا سینہ ہو، تو ایسے شاہ سوار تو دھرتی نے نہ ان سے پہلے دیکھے نہ ان کے بعد دیکھے، نہ یہ نام ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد کسی کو ملے گا۔ تو کون؟ امام حسن۔ آپ پیدا ہوئے، آپ گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ فرمایا ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے، لڑنے والا، جنگجو، چونکہ حضرت علی کی بہادری اور دلیری کی صفت مشہور تھی تو جنگجو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ حسن کیا نام رکھا؟ حسن۔ اور حسن کے لیے جو اعزاز و اکرام تھا، حضرت علی ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں، واز کریں، بیان کریں۔ تو فرمایا ابا مجھے حیا آتی ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے یہ میرا شوق ہے، میں تمہیں ممبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہر باپ کا شوق ہوتا ہے۔ تو حضرت علی مسجد میں تھوڑے سے کونے پہ بیٹھ گئے کہ حضرت امام حسن انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت علی امام حسن کو دیکھ رہے تھے۔ جو تقریر کی امام حسن نے، جس خوشحالی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، حضرت علی بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ تو یہ اعزاز تھا ان کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کے لیے ممبر چھوڑا، جب وہ خلیفہ تھے تو حضرت حسن کو دیکھا، ممبر چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کے لیے ممبر چھوڑا۔ وہ ایک دن حضرت حسن اللہ کے نبی کے کندھوں پر تھے، اور عرب معاشرے میں کندھوں پر بچوں کو بٹھانا عیب تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھایا اور فرمایا یہ سردار ہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت سوار، کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے، سوار کتنے اعلیٰ ہیں، جس کے لیے سجدے طویل ہو سکتے تھے، جس کے لیے آپ ممبر سے دوڑ کے انہیں اپنے پاس بٹھاتے، جن کے لیے دعائیں دی، جن کے لیے جنت سے فیصلے اتر کے آئے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو سردار بن گئے جنت کے۔ تو میرے عزیزو، امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی
اتنی نمایاں ہے کہ آج ان سے سیاست سیکھنی چاہیے، آج ان سے حلم سیکھنا چاہیے، ان سے تقوی سیکھنا چاہیے۔ کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہمارے ہاں ایک چیز کرتے ہیں دوسری چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے ساتھ کردار کا بھی طے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری جرت اور شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے۔ جبھی تو حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین کمر سے لے کے پیروں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ میرا حلم اور میری بردباری یہ میرے بیٹے حسن کو اللہ نے دی، یہ ثابت ہو گئی، اور میری جرت اور شجاعت میرے بیٹے حسین کو اللہ نے دی۔ حلم اور بردباری یہ سر سے لے کے کمر تک ہوتی ہے، حلم اور بردباری۔ جرت اور شجاعت یہ کمر سے لے کے پیروں تک ہوتی ہے، یعنی جم جانا، کسی موقف پر اڑ جانا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مکہ المکرمہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ آ رہے تھے۔ راستے میں بھوک لگی، زاد راہ ختم ہو چکا تھا، تو ایک خیمہ نظر آیا، تو یہ خیمے کی طرف بڑھے، وہاں ایک بڑی بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک بابا جو تھے وہ وہاں تشریف فرما تھے، تو وہ قریب آئے، کہا کہ ہم اہل بیت ہیں، سادات ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو وہ بابا فرمانے لگے بیٹا ایک ہی بکری ہے جو ہماری زندگی کا گزر بسر اسی پہ ہی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے اس کو ذبح کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا کھائیں گے، آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کہ اللہ، ہمارا اللہ یہ وارث ہے، مہمان ہمارے گھر سے ایسا نہیں جا سکتا، اور پھر آپ اہل بیت اور سادات ہیں۔ تو بکری ذبح کی، انہوں نے کھایا اور روانہ ہونے لگے، تو جانے سے قبل حضرت امام حسن نے اس بابا سے کہا، بابا جب کبھی آپ مدینہ آئیں تو مجھ سے ضرور ملنا، جب مدینہ آئیں تو مجھ سے ضرور ملنا۔ جب فقر و فاقہ اور تنگی نے انہیں آ کے گھیرا، جب ان کو فقر و فاقے نے گھیرا، اور جب وہ مدینہ کی طرف دونوں میاں بیوی، وہ بڑی بھی اور وہ جو بابا تھے، وہ دونوں مدینہ آئے، تو مدینہ میں کسی کو نہیں جانتے تھے کہ وہ نوجوان کہاں ہیں۔ تو جاتے جاتے امام حسن کی ان پہ نظر پڑ گئی، ان کو اپنے پاس بلایا، پاس بلا کے ان سے فرمایا بابا مجھے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں بیٹا میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہا بابا میں وہی ہوں جب ہم مکہ سے آ رہے تھے آپ کے ہاں، آپ نے ہماری خدمت کی۔ کہا جی 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 بالکل۔ کہا میں تھا، میرے ساتھ میرا بھائی حسین تھا، اور میرا چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر تھا۔ تو 1000 بکریاں دی، 2000 دینار دیے، اور اپنے خادم سے کہا انہیں حضرت امام حسین کے پاس بھیج دو۔ امام حسین کے پاس انہیں روانہ کیا، تو امام حسین نے پوچھا بھائی جان نے کیا دیا، بھائی جان نے کیا دیا؟ تو وہ کہنے لگے بھائی نے، امام حسن نے 1000 بکریاں دی، 2000 دینار دیے اور آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے فرمایا 1000 بکریاں میری طرف سے بھی دے دو، 2000 دینار میری طرف سے دے دو، اور عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دو۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس جب پہنچے تو فرمایا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے، میرے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہ 1000 بکریاں، 2000 دینار اور آپ کے پاس بھیجا۔ تو عبداللہ بن جعفر فرمانے لگے کہ تم پہلے میرے پاس آتے تو میں اس سے زیادہ دیتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے احترام میں زیادہ نہیں دے سکتا، جتنا انہوں نے دیا ہے اتنا ہی دوں گا۔ تو کیا فرمایا 2000 بکری دو اور 4000 اس کو دینار دے دو۔ یہ اہل بیت اور حضرت حسن کی حضرت امام حسن ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، تو ایک شخص سامنے سے آئے، ان کا انتہائی سنت کے خلاف وضو تھا۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو ان سے کیا فرمایا، چچا میں آپ کو وضو کر کے دکھاؤں، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح کریں۔
امام حسن ایک صاحب وضو کر رہے ہیں لیکن غلط کر رہے ہیں، اور امام حسن ان کی اب تربیت کا انداز دیکھیں، چونکہ یہ تربیت کا گھرانہ ہے، انہوں نے کیسی تربیت کی، کسی کو شرمندہ نہیں کیا، کسی کو نادم نہیں کیا، کسی کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کیا، تو فرمایا کہ میں وضو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، اگر کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں۔ تو امام حسن نے وضو کیا، وہ صاحب دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے کے بعد جب وضو مکمل ہوا تو انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا، کہنے لگے غلطی میرے وضو میں تھی جو میں نے آپ کی وضو میں دیکھ کے نوٹ کر لی، آپ کی وضو میں نہیں تھی۔ تو ایک خوبصورت زندگی کا نام امام حسن ہے، ایک خوبصورت کردار کا نام امام حسن ہے، ایک خوبصورت معاشرے کا نام امام حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت سے مستفید ہونے کا بار بار موقع عطا فرمائے، اور ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن جس کے روح رواں ہمارے عزیز اور دل کے قریب اور پورے پاکستان کی آن اور جان، یقیناً میری مراد فیصل قریشی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।